اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد. یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو ہے اس میں خون
کا احترام کرو، بچشم نم کہا بیمار سے یہ زینب نے، ہے بے کفن میرا بھائی، کچھ انتظام کرو، وفا کے ہونٹوں پر مورے سکوت کہتی ہے، حسین پاس ہے عباس، کچھ کلام کرو، کہے تو کیسے علمدار سے کہے زینب، سکینہ پیاسی ہے پانی کا انتظام کرو، کہا حسین سے زینب نے رو کے، بھیا میں جا رہی ہوں سواری کا انتظام کرو، جب عائشہ میں غریبہ تو بولے اہل حرم، اندھیرو اب تم ہی پردے کا انتظام کرو، سکینہ مر گئی، زینب نے آہ بھر کے کہا، اسیر و ماتم بنت شہ انام کرو، یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون،
ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صلوات قرآن کریم کے یہ الفاظ جو ایک 74 نمبر سورہ کے ابتدائی الفاظ ہیں، پہلی دوسری تیسری آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اما یتساءلون، لوگ سوال کریں گے ایک دوسرے سے، عن النباء العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں جستجو کریں گے، الذی ہم فیہ مختلفون، کون سی خبر ہے، کیا ہے کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جہاں اختلاف ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا، اور میں نے کل جیسا کہ بتایا تھا کہ میرا موضوع ولایت ہے، اور اس وقت جبکہ آپ دیکھیے اختلاف کس سلسلے میں ہو رہا ہے، اب انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں آگے گفتگو ہوگی۔ نماز کے بارے میں اختلاف نہیں ہو رہا ہے کہ 17 ہیں یا 19 ہیں، روزے کے بارے میں اختلاف نہیں ہو رہا ہے کہ 30 ہیں یا 35 ہیں، حج کے بارے میں اختلاف نہیں ہو رہا ہے کہ ذی الحجہ میں ہوگا یا شوال میں ہوگا، زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اگر ہے تو صرف اور صرف ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں، اس میں اختلاف چل رہا ہے۔ ہم تھوڑا سا غور کریں اور ابتدائی مراحل کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے اللہ نے بہت توجہ کیجیے گا، یہ ایک دو تقریریں تھوڑا سا ایسی ہیں کہ جو پوری تاریخ کو بیان کرنے کے لیے خلاصے میں اللہ نے اپنے دین کے لیے، تبلیغ کے لیے کیا تمام انسانوں کو چنا کہ ہر انسان ہمارے دین کی تبلیغ کرے، پیغام کو پہنچائے؟ نہیں، سارے انسانوں میں سے 1,24,000 نبیوں کو چنا۔ بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے پوری انسانیت سے کتوں کو چنا؟ 1,24,000 کو۔ بات ختم ہو گئی؟ ابھی نہیں ختم ہوئی۔ اب 1,24,000 میں سے 313 رسولوں کو نکالا گیا، 313 رسول نکل کے آئے۔ اب بات ختم ہو گئی؟ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اب 313 میں سے 5 اولو العزم نکالے گئے۔ دیکھیے کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، چھانٹ رہے ہیں، 5 اولو العزم نکالے گئے۔ اب جب 5 اولو العزم نکال لیے گئے تو کیا اب 5 بس یہی ہیں 5؟ کہا نہیں، ابھی 5 یہ نہیں ہے، اب اس میں سے ایک کو نکالا گیا، خاتم النبیین کو۔ کچھ غور کیا آپ نے کہ خالق نے محمد کے سلسلے میں پہچنوایا کہ دیکھو 1,24,000 انبیاء، بہت توجہ کیجئے، 1,24,000 انبیاء یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسولوں جیسے ہیں،
یہ بقیہ انبیاء جو ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسولوں جیسے ہیں، اور یہ رسول نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم جیسے ہیں، اور یہ اولو العزم نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد جیسے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے ہے کہ دیکھیے کیسے نکالے گئے پیغمبر اسلام۔ اچھا تو سمجھیں، یہ 1,24,000 جو انبیاء تھے اس میں سے 313 میں سے 5 میں سے 1، اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم پیغمبر جیسے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یا ہم ہی سے کہلوائیے گا۔ یہ بقیہ 4 رسول نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد جیسے ہیں، تو یہ کل کا بدو سعودی عربی کیا کہے گا کہ محمد ہم جیسے ہیں؟ بھائی رسولوں کی تو بساط نہیں کہ کہے محمد ہم جیسے۔ اور ایک جملہ سنیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ ارے رسول نے کہا تھا میں تم جیسا ہوں، یہ تھوڑی کہا تھا تم مجھ جیسے ہو۔ دیکھیں میں ابھی عظمت پیغمبر سمجھا رہا ہوں، پیغمبر کو کیسے منتخب کیا گیا۔ 1,24,000، اس میں سے 313، اس میں سے 5 اور 5 میں سے 1۔ یہ ہے پیغمبر کی شان، یہ ہے پیغمبر کی عظمت۔ اور کیا آپ نے، یہ عظمت پیغمبر ہے۔ اور ایک جملہ کہتا چلوں، عظمت پیغمبر اگر دیکھنا ہے نا تو قرآن کو کھولیے گا۔ میں نے کل اسی لیے کہا تھا کہ کم سے کم حسب و نہ کہنے کے بعد قرآن پہ عقیدہ لے آؤ، قرآن ہی کو کافی سمجھ لو۔ اب جا کر قرآن میں دیکھو 3 سورہ آل عمران اور 82 نمبر آیت ہے آئے میثاق، جا کر دیکھو ان 1,24,000 انبیاء سے کیا عہد و پیمان لیا گیا۔ 1,24,000 سے کیا عہد و پیمان ہوا؟ مدد کرنا ہے، نصرت کرنا۔ اور پھر اس کے بعد کیا؟ فمن تولا، اگر کوئی بھی اپنے عہد و پیمان میں پھر گیا اولئک هم الفاسقون، سب کے سب بدچلن، سب یہ نبی جنہوں نے سینکڑوں سال تک محنت کی، اگر یہ محمد کی مدد نہ کریں، محمد کی نصرت نہ کریں، محمد پر ایمان نہ لائیں تو سب کیا ہوگا؟ فاسق ہو جائیں گے۔ یہ ہے عظمت محمد۔ اور کیا اب چونکہ موضوع ہے ولایت، اس ولایت کے ذیل میں 2 جملے تو بنتے ہیں نا۔ عظمت محمد سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی عظمت محمد آپ کے؟ پیغمبر کی نبوت سمجھ میں آئی آپ کو کہ 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا انحصار پیغمبر کی نبوت کے اقرار کے اوپر، تصدیق کے اوپر، نصرت پہ، مدد پہ منحصر ہے۔ کس کے اوپر منحصر ہے؟ 1,24,000 کہ سب کو گواہ رہنا ہے، سب کو مدد کرنا ہے، سب کو تصدیق کرنا ہے۔ کس کی؟ نبی کی، نبی آخر کی۔ اگر نہیں کیا تو ان سب کا کیا ہوگا؟ یہ ہے پیغمبر اسلام، یہ ہے پیغمبر اسلام، ہے نا؟ پیغمبر سمجھ میں آ گئے؟ اب آئیے عظمت پیغمبر سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیے میں نے تکرار کے ساتھ بات کی ہے، پیغمبر کی عظمت یہ ہے کہ اگر 1,24,000 انبیاء مدد نہ کریں، تصدیق نہ کریں، اقرار نہ کریں تو پھر ان کی نبوتیں خطرے میں آ جائیں گی۔ اب اس پیغمبر سے کہا جا رہا ہے ان لم تفعل، اگر تم نے یہ نہ پہنچایا، پتہ چلا ولایت علی ابن ابی طالب کتنی عظیم ہے کہ جس نبی کے اقرار کے اوپر 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں روکی جا رہی ہے، اس نبی سے کہا جا رہا ہے اگر تم نے ولایت کو نہیں پہنچایا،
عظمت ہے ولایت کی. آپ نے غور کیا؟ ان لم تفعل، آپ عربی میں یہ جملہ سن رہے ہیں ان لم تفعل، لیکن اردو میں بھی آپ کو انداز ہو رہا لہجے کا. ان لم، اگر تم نے یہ نہیں کیا. اور کیا؟ یہ ہے عظمت ولایت کی. اب دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام میں کوشش یہ کی جا رہی ہے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا جائے، اور اختلاف بہت غلط چیز ہے. غلط اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. اور ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب یہ لوگ جو ہیں اصحاب کو برا کہتے ہیں، صحابی کو برا کہتے ہیں، اور اصحاب کو، میں کہتا ہوں وہ جو یہ کہتا ہے کہ شیعہ قوم اصحاب کو برا کہتی ہے وہ جھوٹا ہے، وہ دروغگو ہے. ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اگر اصحاب رسول کو کوئی برا کہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. اور کیا؟ ہم اصحاب کو برا نہیں کہتے، منافق کو برا کہتے ہیں. اصحاب کو نہیں کہتے، منافق کو برا کہتے ہیں. اب آئیے، میں نے کہا نہیں، میں قرآن کو پیمانہ بناتا ہوں اور قرآن سے بات کرتا ہوں کہ آئیے اب سب کو ٹیلی کریں، سورہ حجرات کی آیت سے ملائیں کہ کون لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا مصداق بنتا ہے، کون مخالف جاتا ہے، کون لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کون اس کا فرما بردار ملتا ہے، کون مخالف جاتا ہے. جو فرما بردار صحابی ملیں ان کو سینے سے لگا لو، جو نافرمان مل جائیں ان کو منافق کہہ کے بڑھا دو. بھائی سیدھا سیدھا قرآن کی آیات موجود ہیں، آپ نکالیے، چھانیے، اور چھاننے کے بعد دیکھیے کون جو ہے فرما بردار رسول ہے، کون نافرمان ہے. اور کیا آپ نے ایک جملہ اور آپ کو بتاتا چلوں، منافق ہے کیا؟ منافق ہے کیا؟ زبان پر کچھ ہو، جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو وہیں نفاق ہے. اچھا اب ایک بات بتائیے آپ ایمانداری سے، ہماری بھی تو مجبوری ہے نا، ہماری مجبوری ہے. کہیں گے کیا مجبوری ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا، دیکھیے بہت ہی آہستہ سے بات ہو رہی ہے. مثلا یہاں بریانی بٹ رہی تھی، کہا یہاں آپ لوگ لے جائیے گا، بہت اچھے بکرے کی بریانی بٹ رہی ہے، حالانکہ بٹے گی نہیں، کہ لے جائیے گا آپ لوگ سب لوگ. لیکن اتنا خیال رہے ایک دیگ میں زہر گر گیا تھا کچھ. اب بتائیے سب بڑھ کر لیں گے یا چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ بتائیے کتنے لوگ لیں گے؟ اب پتہ نہیں کس میں ہے. بھئی لے گئے جائیے گا، سب چھوڑ دیں گے کہ کون زہر کھائے گا؟ نہیں متوجہ ہوئے. ارے بھائی کیوں لوں میں بریانی جس میں زہر پڑا ہوا ہے؟ سب چھوڑ دیں گے. ہر ایک کہے گا اگر دینا ہے تو زہریلی الگ کیجئے اور صحیح الگ کیجئے. تو میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے صحابیت کو چھانٹ کے زہریلے الگ کیجئے. ہمیں بھی یہی کر رہا ہے نا، ہم ایسے نہیں لیں گے. منافقوں کو الگ کیجئے اور اصحاب کو الگ کیجئے. قسم خدا کی اصحاب ہمارے سر کا تاج ہیں، جو فرما بردار رسول ہیں، جو اطاعت گزار رسول. اور کیا عظمت ہے صاحب. اور کیجئے. اور دیکھیے ایک بات اور آپ سے کہتا چلوں، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ ہی لوگ صحیح سمجھتے ہیں اور بتائیں گے. ہم سے بات کی جاتی ہے اسلام کی، اور واقعاً ہم اسلام کو قرآن ہی سے لیتے ہیں، سمجھ گئے؟ قرآن ہی نے اہل بیت دیے، کہیں الگ سے اہل بیت نہیں ہیں. اہل بیت قرآن ہی سے ہیں، تو اسی لیے ہم اہل بیت کو لیے ہوئے ہیں. ولایت اسی سے ہے، قرآن سے ہے، اسی لیے ہم ولایت کو لیے. سب کچھ قرآن سے.
اب بڑے اختلاف ہو رہے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہو وہ کیا. میں ایک بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں, مثالیں اس لیے دے دیتا ہوں تاکہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہیں وہ آپ کے ذہنوں کے اندر بات پہنچا دیں. سمجھ اب یہ نہیں وہ نہیں, ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹی سی اور بات سن لیجئے. دیکھیے ایسا ہے کہ جان بچانا کبھی باعث بہتری ہوتا ہے اور جان بچانا کبھی باعث لعنت ہوتا ہے. کبھی تعریف کی جاتی ہے, جان بچا کے آ گئے آپ, کبھی لعنت بھیجی جاتی, جان بچا کے آ گئے. اور کیا آپ نے, اب آپ کہیں گے کیا کہنے جا رہے ہیں مولوی صاحب. دیکھیے ایسا ہے کہ ایک شخص جنگل میں اپنے بھیڑوں کے گلے کو چلا رہا تھا, اتنے میں شیر آ گیا. سمجھ گئے, وہ جان بچا کے بھاگ کر آ گیا. ہر آدمی تعریف کرے گا, بڑی بہادری کا کام کیا, شیر سے بچ کر چلے آئے, کیا کمال کیا, کیا بہتری کی, ہے نا. تعریف کرے گا نہیں کرے گا, جان بچا کے آ گیا ہے, ہوگی تعریف نہیں ہوگی, جان بچا کے آ گئے, یہ تعریف ہو گئی آپ کی. ایک بٹالین لڑ رہی تھی چین کے بارڈر کے اوپر, سمجھ گئے. وہاں کیا ہوا کہ جو اس کا میجر تھا یا کرنل تھا اس کو چھوڑ کے بٹالین بھاگ گئی, آ گئی لوٹ کے. اب بتائیے یہاں تعریف ہوگی ان کی؟ بتائیے یہ بٹالین جو لوٹ کے آ گئی ہے بارڈر سے, جنگ سے, اس کی تعریف ہوگی؟ ہوگی تعریف اس کی؟ کیا ہوگی اس کی؟ بھائی کیوں لعنت ہو رہی ہے؟ وہ جان بچا کے آئے تو تعریف کر رہے تھے, یہ جان بچا کے آئے لعنت بھیج رہے ہیں آپ. کہیں گے جناب والا اس نے جان بچائی, وہ تعریف کے قابل تھا. یہ بھاگ کے جو آیا ہے تو اس نے اپنے کمانڈر کو چھوڑ دیا, میدان سے بھاگا ہے. تو اگر چین کے بارڈر سے بھاگ آئے تو قابل لعنت ہے, اور اگر محمد کو چھوڑ کے بھاگ آئے ایسا ہے کہ بات ہر جگہ ہوگی اور بات ہر ایک انداز میں کی جائے گی کسی بھی مقام کے اوپر. کیونکہ آپ جا کر دیکھیں قرآن کریم میں کس انداز سے پروردگار عالم بیان کر رہا ہے. اور کیجئے گا کیا بیان کر رہا ہے. جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں خالق سے, پروردگارا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. دیکھیے یہ سب نمونے بنائے گئے, نمونے, یہ سب نمونے ہیں, یہ قرآن ہے. پروردگار کیف آرنی تو یہ بعد الموت, کیسے تو حیات دے دیتا ہے موت کے بعد. خالق نے آواز دی کیا تم کو ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے. یہ کون ہے؟ یہ خلیل ہیں. ایمان تو ہے لیکن میرے قلب کو مطمئن کر دے. اچھا مطمئن کر دے, یہ سب قرآن چل رہا ہے. کہا جاؤ 4 پرندے خرید لو. 4 پرندے خریدے گئے, کہا ان کو مانوس کر لو. ہر چیز یہ آپ سے کہتا چلوں ڈیٹیل میں قرآن میں نہیں بیان کی جائے, سمجھ گئے. قرآن صرف اشارے کرے گا, اشارے, اور ان سے آپ کو سمجھنا ہے. اب دیکھیے ایک اشارہ میں آپ کو سمجھائے دے رہا ہوں. تو جناب ابراہیم کہتے ہیں کیسے موت کو, موت کے بعد تو زندہ کر دیتا ہے. کہا جاؤ 4 پرندے خرید لو. 4 پرندے خرید لیے. جب 4 پرندے خرید لیے تو کہا اس کو مانوس کر لو. مانوس کر لیے. جب مانوس ہو گئے تو اب کہا کہ ان کو کاٹو, ذبح کرو. کہا ذبح بھی کر لیا. کہا ان کا گوشت آپس میں ملا لو. ان کا گوشت بھی آپس میں ملا لیا. کہا اب کیا کریں؟ کہا تم اپنی بستی کی پہاڑی کے اوپر اس گوشت کو رکھ دو. سمجھ گئے. کبھی آپ نے سوچا یہ پہاڑی پہ گوشت کیوں رکھوایا ہے؟ یہ پہاڑی پہ گوشت کیوں رکھوایا؟ بھائی وہیں پہ گوشت رکھ دیا جاتا, دروازے کے باہر رکھ دو. یہ پہاڑ کے اوپر گوشت کیوں رکھوایا؟ یہ قرآن ہے, روایت حدیث نہیں ہے. پہاڑ پر گوشت رکھوایا اور کہا نیچے آؤ.
نیچے آئے کہ اب اپنے پرندوں کو بلاؤ. اب جیسے ہی پرندوں کو بلایا تو وہ گوشت کے لوتھڑے پرندوں کی شکل میں آ گئے ابراہیم کے پاس. نہیں غور کیا آپ نے؟ پہاڑ سے اپنی نبی کی آواز سن کر وہ جانور چلے آئے. اور کیا؟ اس لیے پہاڑ پر رکھوایا تھا، ورنہ کہہ دیتے کسی برتن میں رکھ دو اور اس کے بعد بلا لو یہ سب چلے آئیں گے. برتن میں نہیں رکھوایا، پہاڑ پہ رکھوایا تاکہ مثال قائم ہو اور آپ ٹیلی کر سکے کہ پہاڑ سے نبی کی آواز سن کے جانور آ جاتا ہے، انسان نہیں آ پاتا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. انسان وہ نہیں سنتا ہے. پورا قرآن میں ہم پکار رہے تھے، تم بھاگے چلے جا رہے تھے. اور آپ اسپیڈ تو دیکھیے ماشاءاللہ سے. سمجھ گئے؟ اتنی دور نکل گئے کہ کئی دن بعد واپس آئے. بھئی کہاں تھے؟ بریک نہیں پڑ پا رہا تھا، نکل گئے اتنی دور. اور جبکہ خاص تاکید پیغمبر نے فرمائی تھی کہ کچھ ہو جائے اس مقام کو کوئی چھوڑ کر نہیں ہٹے گا. تو وہاں 2 لوگوں نے نہیں چھوڑی تھی جگہ، وہ وہیں شہید ہو گئے. بقیہ تو اب بتائیے ہم کس کو مانیں؟ بھئی اصحاب میں کون مانا جائے گا؟ یہ ہے ولایت. اور سنیے، اسی وجہ سے بس کہتا چلوں اور بات جو ہے جلدی جلدی آگے بڑھ جائیں. آپ نے دیکھا کہ 24 ذی الحجہ کو نفس کو پہچنوایا میدان میں لے جا کر. 24 ذی الحجہ کو مباہلے میں نفس کو پہچنوایا، اور 18 ذی الحجہ کو ولی کو پہچنوایا. ادھر نفس کو پہچنوایا، ادھر ولی کو پہچنوایا. اور اس کے بعد غدیر میں کہا کیا تمہاری نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ میرا حق نہیں ہے؟ پہلے اقرار لیا تھا، پہلے ان سب سے اقرار لیا نفس تمہاری ہے لیکن ملکیت ہماری ہے. تم اپنی نفس کے مالک نہیں ہو. تمہاری نفس کا مالک کون؟ اللہ کا رسول ہے. اللہ کا رسول ہے. اس کا مطلب پیغمبر بتلانا چاہتے ہیں کہ نفسوں پر اولا بالتصرف وہ فقط اور فقط مولا ہے. یہ عظمت ہے ولایت کی. اس لیے پہچنوایا، اقرار لیا گیا، اور اس اقرار کے بعد اعلان کیا گیا. جب سب نے اقرار کر لیا گویا تمہاری نفسیں جو ہیں اس کے تم مالک نہیں ہو، اس کے مالک پیغمبر ہیں. یہ ہے عظمت ولایت. اور ہم کو ان تمام چیزوں کو سب دیکھیے، ہم نے کہا نہیں کہ یہ جو انبیاء اور سب سے بات ہو رہی ہے. ایک واقعہ بھی بیان کرتا چلوں. پیغمبر کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. وہ جو ابھی میں نے آئے میثاق پڑھی اس سے بھی اس کا ریلیشن ہے اس واقعے کا. اس میں یہ ہر نبی کو مدد کرنا ہے، ہر نبی کو پیغمبر کی مدد کرنا ہے. کسی نبی نے آ کر پیغمبر کی مدد کی؟ کوئی نبی آیا محمد کی مدد کے لیے؟ آدم آئے، نوح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، یحییٰ آئے، زکریا آئے، شیس آئے، کوئی آیا نبی مدد کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے سروں پر قرآن رکھوائیے کہ یہ ہے مدد مانگی نہیں مانگی، تم کو مدد کرنا ہے. جب سب کو لیے آواز دی گئی کہ تم سب کو محمد کی مدد کرنا ہے تو نہ کوئی بدر میں آیا مدد کرنے، نہ کوئی احد میں آیا مدد کرنے، نہ کوئی 13 سال کی مکی زندگی میں آیا مدد کرنے کے لیے. کوئی نبی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا. نبوتیں بچی ہیں گئیں. کھلائیے مسلمانوں کو قسم. کیا ہوا بھائی بتاؤ؟ کہا گیا ہے نا کہ تم سب کو مدد کرنا ہے. کوئی نبی آیا مدد کرنے کے لیے؟ کوئی نبی آیا؟ نہیں آیا. کسی میدان کہیں گے نبی کو ضرورت ہی نہیں پڑی. ضرورت پڑی. سارے میدان کو میں چھوڑ دیتا ہوں. احد کے میدان میں ضرورت پڑ گئی تھی، زخمی ہو گئے تھے پیغمبر ہمارے.
دانت شکستہ ہو گئے، دندان مبارک جو شکستہ ہو گئے تھے، وہاں تو ضرورت پڑی تھی، تو اب کہے کے لیے آنا چاہیے تھا، کوئی نبی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ جا کر دیکھیے، میں کہتا ہوں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. سورہ آل عمران 82 نمبر آیت ہے، میثاق کے نام سے عہد و پیمان لیا گیا ہے کہ تم کو محمد کی مدد کرنا ہے. کوئی نبی آ کر محمد کی مدد نہیں کرتا ہے، جبکہ محمد کو 23 سال لمحہ لمحہ مدد کی ضرورت پڑی تھی. اور اگر کوئی مدد نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ وعدے سے اگر کوئی پھر جائے گا تو یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. اب بتائیں مسلمان، ہم کو نبوتیں بچی ہیں گئیں؟ عزیزوں الحمدللہ سب کی نبوتیں برقرار ہیں، سب کی نبوتیں برقرار ہیں. تو کیسے نبوتیں بچ گئیں؟ جب سب کو مدد کرنے جانا تھا اور کوئی مدد کرنے نہیں گیا. بس یاد رکھو، اسی لیے پیغمبر نے فرما دیا تھا کہ اگر کوئی آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کی ہیبت میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، تمام انبیاء کے صفات کو جمع کر کے ذات علی میں دکھلا دیا کہ علی سب کے وارث ہے. یہی وجہ تھی کہ ہر موقع پہ علی نبی کو بچاتے رہے. کبھی آدم کی نبوت کو بچایا، کبھی نوح کی نبوت کو بچایا، کبھی موسیٰ کی نبوت کو بچایا، کبھی عیسیٰ کی نبوت کو بچایا، کبھی یحییٰ کی نبوت کو بچایا. ہر ایک نبی کی مدد بھی کی انہوں نے، ہر ایک نبی کی مدد بھی کی انہوں نے. اب آیا جاتا ہوں اس بات کے اوپر جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، بس دماغ ادھر کی طرف چلا گیا تو ادھر سے لے کے ادھر آ گیا. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ ثبوت میں، اب اس کے ثبوت میں سب کی مدد کرتے رہے مولا. بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں مولا کائنات داخل ہوئے. جیسے ہی مولا داخل ہوئے وہ ڈر گیا، وہ ڈرا بڑی تیز. جیسے ہی ڈرا تو پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنا یا رسول اللہ ان سے ہم کو بچا لیجئے. پیغمبر نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کشتی نوح میں چھید ہم نے کیا تھا. جب ہم نے چھید کیا تھا تو انہی نے اپنی تلوار سے میرا ہاتھ کاٹا تھا. اس کا مطلب صرف پیغمبر کی مدد نہیں کی بلکہ سارے نبیوں کی علی نے مدد کی ہے. اگر آگ سے بچایا تو علی نے بچایا، اگر موسیٰ کو بچایا تو علی نے بچایا، اگر عیسیٰ کو بچایا تو علی نے بچایا. یہ امیر المومنین ہیں کہ جو ہر ایک کی مدد کر رہے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ اگر مدد کرنے والے کو مشکل کوشاں نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ اور میں ایک جملہ ملائے دیتا ہوں بات سے، بات ختم ہو گئی میری، سمجھ گئے؟ بات ختم کر دی میں نے. دیکھیے آج جو دنیا میں پرابلم نظر آ رہی ہے نا، سمجھ گئے؟ وہ پرابلم کا ریزن تلاش کیجئے. ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ مارے جا رہے ہیں ہر طرف، کاٹے جا رہے ہیں. ہر ایک آواز بلند کر رہا ہے صاحب دیکھیے اتنے مسلمان فلسطین میں مار دیے گئے اور اتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور جناب والا دیکھیے کوئی بول نہیں رہا ہے سوائے ایران عراق یہیں سے اپنے جو مدد ہو رہی ہے، یا سیریا. اور سوشل میڈیا پہ تو وہ چل رہا ہے کہ کئے بہنیں ہیں اور کئے بھائی تنزیہ، وہ ہے نا، سب دیکھ رہے نا. کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے غور کیا کہ بقیہ سب، حالانکہ جو فلسطین میں وہ ہمارے مذہب پہ نہیں ہے، ہمارے مذہب پہ نہیں ہے، ان کے مذہب پہ، لیکن مدد ہم کر رہے ہیں، مدد علی والے کر رہے ہیں، مدد مولائی کر رہے ہیں. بھئی وہ سب کیوں ہیں؟ میں نے اسی لیے تو کہا تھا آپ سے کل، کیا کہا تھا؟ اگر تزکیے کے بعد اسلام قبول کیا ہوتا تو مسلمان ہوتے تو سب مدد کرنے کے لیے آتے. یہ بغیر تزکیے کے مسلمان ہیں اور علی والے تزکیے کے بعد مسلمان.
اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کتنی آواز اٹھا رہا ہے کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے. سمجھ گئے؟ ظلم ہو رہا ہے. میں کہوں گا اپنے بھائیوں سے، اے میرے بھائیوں، یہی بات ہے. اگر ظلم کے خلاف کوئی حمایت کرنے کے لیے اٹھا ہے تو وہ کون سا ملک اٹھا ہے؟ وہ علی ولی اللہ والا ملک اٹھے ہیں، وہ ایران اٹھا ہے، وہ عراق اٹھا ہے. وہ لوگ اٹھے مدد کرنے کے لیے کہ جنہوں نے ولایت کا اقرار کر لیا. اب تو تم سمجھ جاؤ کہ مظلوم کی مدد ہونا چاہیے. ارے ہم 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو. اگر جب گلے میں رسی کا پھندا علی کے ڈالا تھا، جب مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، اگر اس وقت سب ظالم کے خلاف ہو جاتے تو وہیں ظلم کا جنازہ اٹھ جاتا. لیکن اس وقت تو کچھ حمایت میں چلے گئے تھے، کچھ ان کی خوش آمد میں چلے گئے تھے. یاد رکھیے، اس منزل کو سمجھیے. اور آج ہمارے اوپر ہنسنے والے کیا ہنس رہے ہیں؟ فرش عزا بچ گئی، ماتم شروع ہو گیا، گریہ شروع ہو گیا. اتنا پرانا واقعہ. میں کہوں گا کہ مظلوم کا غم منانا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے غم منانا. یہ اپنا اپنا مقدر ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. لیکن کبھی بھی ظلم کے سامنے جتنا قوی ہو اس کے سامنے سر کو نہیں جھکانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر ظلم کے سامنے سر کو جھکا دیا گئے آپ، ختم ہو گئے. یہ جو ممالک ہیں آپ دیکھیے، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے برطانیہ ہو، یا اور وہ پورا ناٹو کا سنگٹھن کہ جس میں 31 ملک ہیں وہ ہو، سب کیا ہے؟ کس طریقے سے دنیا میں خلفشار مچا رہے ہیں اور ناحق خون بہا. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ ظالم ظلم بھی کرتا ہے اور پھر اپنے کو کیا کہتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اور کیا اپنے کو مین حمایتی بھی دکھلاتا ہے. اتنے لوگ ہیں، سچ بتائیے کہ کون ان سے دھونس کھا رہا ہے؟ یہ ناٹو ملک جو ہیں ان سے کون دھونس کھا رہا ہے اور کون دھونس نہیں کھا رہا ہے؟ ہر چیز آپ کو سامنے ملے گی، پریشان نہیں ہوئیے. ہر چیز کلیئر آئے گی، واضح ہوگی. آج وہ دھونس کھا رہے ہیں کہ جنہوں نے ابتدا میں اپنے سروں کو ظلم کے سامنے جھکا دیا تھا، آج وہ سینہ چوڑا کیے کھڑے ہیں کہ جو اس وقت آ گئے تھے وہ فقط علی والے ہیں کہ جنہاں اس وقت ڈرے تھے. انہوں نے کہا ہم مدح علی نہیں چھوڑیں گے، چاہے دار پہ لٹکا دو. وہی آج بھی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف سر نہیں جھکائیں گے چاہے تم کتنا ظلم کر لو، کیونکہ ظالم ختم ہونے والا ہے، یقینی طور پر ختم ہونے والا ہے. آؤ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوتی ہے. عزاداری امام حسین، تم بھی حسین کو مانتے ہو، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں. تم بھی رسول کو مانتے ہو، ہم بھی رسول کو مانتے ہیں. تم بھی بی بی فاطمہ کو مانتے ہو، ہم بھی بی بی فاطمہ کو مانتے ہیں. تم بھی علی مرتضیٰ کو مانتے ہو، ہم بھی علی مرتضیٰ کو مانتے ہیں. کون کس منصب پر ہے، کہاں ہے، یہ سب ہٹا بھی دو. فقط مصیبت کا غم منا لو، ان کی قربانیوں کو یاد کر لو. میں یہ سمجھتا ہوں تم میں اندر بھی قوت آ جائے گی، تم بھی قوی بن جاؤ گے. کیونکہ جب کربلا کا ظلم، یہ کیوں ڈرے رہتے ہیں؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ کربلا والے کبھی نہیں ڈرے. ہمارے پاس تاریخ ہے، سمجھ گئے؟ ہم نے دیکھا کم سن بچوں نے کس بہادری سے حملہ کیا. ہمارے پاس وہ تاریخ ہے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ڈرتا کون ہے؟ جنہوں نے ابتدا سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. بس گفتگو ختم ہو گئی. جب معاویہ اس دنیا سے چلا گیا اور یزید آیا
تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ حسین سے بیعت طلب کی جائے. ایک جملہ ہے اس کے اوپر غور کیجئے گا آپ لوگ. سب نے بیعت کر لی تھی. یہ حسین، امام حسین کی کامیابی سے متعلق ہے جملہ، مصائب سے ریلیٹڈ ہے لیکن کامیابی دیکھیے آپ. سب نے بیعت کر لی تھی. اس کا کیا اصرار تھا کہ حسین سے بھی بیعت لی جائے؟ آپ غور کیجئے گا. امام حسین سے بیعت لی جائے، اس پر کیوں اتنا اصرار تھا؟ ارے سب نے بیعت کر لی، جاؤ تم کرو حکومت. حسین سے بیعت کر لی جائے، لے لی جائے، اس پر کیوں اصرار تھا؟ بہت گہرا جملہ ہے، سمجھیے گا آپ. اور یہ میرا جملہ بھی نہیں، سرکار سید العلماء کا جملہ ہے. کیوں اتنا اصرار تھا؟ اصرار صرف اس لیے تھا اس کو کیونکہ سب نے کر لی تھی. وہ حسین کو جانتا تھا کہ حسین کا منصب کیا ہے. اگر حسین نے کر نہیں کی بیعت تو گویا کسی نے نہیں کی. اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو سب کی بیعت بیکار ہے. لہذا چاہتا تھا کہ حسین اگر اکیلے بیعت کر لے تو سب نے بیعت کر لی، کیونکہ عظمت حسین کو جانتا تھا کہ نواز رسول ہے، وارث رسول ہے، اولاد علی و فاطمہ ہے. اس لیے اس کا اصرار تھا کہ حسین سے بیعت کر لی جائے، بیعت لے لی جائے. لیکن امام حسین دو جملے تھے. وہ بیعت لینا چاہتا تھا اور یہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. بس یہی ہے. وہ لینا چاہتا تھا اور یہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یزید کی کامیابی کے پرچم بلند کرتے ہیں، میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ تم بتاؤ کون کامیاب ہوا؟ اگر یزید بیعت لے لیتا تو وہ کامیاب ہوتا. یزید بیعت نہیں لے پایا، لہذا وہ ناکام. حسین کامیاب ہے. کیونکہ مسئلہ بیعت کرنے اور نہ کرنے کے اوپر ڈیپینڈ تھا. حسین نے بیعت نہیں کی. عزاداروں، 26 رجب کو شب میں بلایا گیا اور 28 کو یہ قافلہ چل دیا. میں اس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا ہوں، میں کچھ نفسیاتی جملے بولتا ہوں بیچ میں، کیونکہ یہ دن صرف غم کے ہیں اور ان ایام میں احساس کرا کیجئے تاکہ ایک آنسو دو آنسو نکلیں اور اس ماں کی ڈھارس بندیں جس نے باپ سے کہا تھا بابا روئے گا کون. میں یہاں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا ہوں کہ بھائی آپ 1 مہینے کے لیے فلاں جگہ چلے جائیے، فلاں جگہ چلے جائیے. ہر آدمی منع کر دے گا. اتنا جلدی میں کیسے چلا جاؤں گا؟ میں کل کیسے چلا جاؤں 1 مہینے کے لیے؟ مجھے گھر کے لیے انتظام کرنا پڑیں گے، یہ انتظام وہ انتظام، تیاریاں کرنا پڑیں گی، ہے نا بھئی. ہر انسان کا یہ ہے نا کہ اگر کوئی سفر کرنا ہو تو 2-4 دن کا موقع ملے. لیکن ہائے مظلوم کربلا، ذرا تصور کیجئے گا کہ 1 دن میں کیسے انتظام ہوا کہ اہل حرم کو لے کر حسین مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں. جزاکم اللہ. عزاداران امام مظلوم، امام حسین نے بہن سے آ کر جملہ کہا، وہ آپ کے سب کے سامنے ہے کہ بہن مدینہ رہنے کے لائق نہیں، سامان سفر تیار کرو. سب چلنے کے لیے باتیں ہونے لگیں. اس کے بعد امام حسین نے خود رخ کیا روضہ رسول کا. روضہ رسول پہ گئے، روضہ رسول سے اٹھے بھیا حسن کی قبر پہ آئے اور بھیا حسن کی قبر سے تیز قدموں سے ماں کی لحد پر پہنچ رہے ہیں. عزاداروں، میں تکرار کے ساتھ کہتا ہوں رونے میں کمی نہ کیجیے گا. میں 2-4 جملے بیان کروں گا، نفسیاتی جملے. ماں کی سچ بتائیے گا
آپ لوگ علماء ذاکرین سے یہی سنتے ہیں، امام حسین نے کہا اماں کل سے ہم نہیں آئیں گے، چراغ نہیں جلا پائیں گے، اتنا ہی تو سنتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جملہ سنتے ہیں؟ اماں کل سے ہم نہیں آئیں گے، کل سے ہم چراغ نہیں روشن ہو پائے گا، اس کے علاوہ کوئی جملہ سنا؟ پڑھا؟ میں نے بھی کوئی جملہ نہ پڑھا، ہم نے بھی کوئی دوسرا جملہ نہیں سنا، نہیں پڑھا میں نے۔ لیکن عزاداروں تصور کر کے بتاؤ، کیا حسین نے اپنی ماں کے قبر کے پاس بیٹھ کے صرف اتنا ہی کہا ہوگا؟ کیا صرف اتنا ہی کہا ہوگا اماں ہم کل سے نہیں آئیں گے؟ عزاداران امام مظلوم، وہ بیٹا جو ماں سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اپنی ماں سے کہا اماں جب تک بلاؤ گی نہیں تمہارا بیٹا نہیں آئے گا، ماں نے ماں بیٹے کی محبت میں بندے کفن کو توڑ دیا، ہاتھوں کو پھیلا دیا، میرا بچہ میرے سینے سے لگ جا۔ وہ ماں اس کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے حسین کہہ رہے ہیں اماں ہم جا رہے ہیں، میرا دل کہتا ہے حسین نے بیٹھ کے باتیں کی ہوں گی، اماں ہم مدینے سے جا رہے ہیں، اے اماں اب اس میں امتحان کی منزل کے لیے جا رہے ہیں، جہاں اکبر کا لاشا اٹھانا پڑے گا، اصغر کے گلے سے تیر نکالنا پڑے گا، اے اماں عباس کے بازو لانا پڑے گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہ ان آنکھوں کے اوپر رحمت نازل کرے جن کی آنکھیں غم امام حسین میں لبریز ہیں، آنسو سے لبریز ہیں۔ امام حسین کس انداز سے بات کر رہے ہیں؟ عزیزان مطلب ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں، ایک نفسیاتی جملہ ہے، میں کہتا ہوں صرف احساس دلانے کے لیے۔ یہ جو لوگ جو ہیں زیارت وغیرہ کرنے جاتے ہیں نا، آپ میں سے جو زیارت کرنے جاتا ہے نا، جب کربلا سے یا نجف سے لوٹتے ہیں آخری زیارت سے تو کیسے لوٹتے ہیں آپ لوگ؟ عزاداروں بس کس طریقے سے لوٹتے ہیں؟ دیکھیے میں جو الفاظ اس بیان کر رہا ہوں نا، آپ سب تائید کریں گے جو کربلا اور نجف ہو، ایران اور عراق زیارتوں پہ سیریا پہ گئے، جب لوٹتے ہیں نا کہ اب ہمیں جانا ہے، مڑ مڑ کے ذریعے دیکھتے ہیں، مولا خدا حافظ پھر آئیں، مولا خدا حافظ پھر آئیں، مولا دوبارہ آنا پڑے، مولا پھر ہم آئیں۔ عزاداروں مڑ مڑ کے ذریعے دیکھی جاتی ہے، آقا کو خدا حافظ کیا جاتا ہے۔ اے عزاداروں تم تو دوبارہ آنے کی تمنا کر کے جاتے ہو، لیکن حسین مظلوم ماں کی قبر کو دیکھتے ہوگے، اماں خدا حافظ دوبارہ نہیں آ پائیں گے، اے اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ۔ بیٹے کی بے قراری دیکھی، ماں نے قبر کو چھوڑ دیا، ہائے میرا حسین۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس یہی بیٹے کی بے قراری رہی ہوگی، بیٹے کی یہی بے قراری ہوگی نا، اضطراب ہوگا، ماں کی قبر کو چھوڑ کے جا رہے تھے نا، اب دوبارہ تمہیں دوبارہ آنے نصیب بھی ہو سکتا ہے روضوں پہ جا کر، لیکن حسین تو جانتے تھے دوبارہ نہیں آ پاؤں گا میں یہاں۔ کیا اضطراب رہا ہوگا؟ بس ماں کی ممتا نے مدینے میں رہنے نہ دیا، بیٹے کے اضطراب کو دیکھا، بیٹے کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اے میرے لال حسین تم پریشان نہ ہو، آگے آگے تمہارا قافلہ ہوگا، پیچھے پیچھے تمہاری ماں ہوگی۔ عزاداران امام مظلوم قافلہ کیسے چلا مدینے سے؟ جیسے یہ اعلان ہوا کہ حسین جا رہے ہیں، امام حسین کی پھوپھی وہ تشریف لائیں، جناب ام سلمہ وہ تشریف لائیں، سب لوگ آنے کے بعد جو ہے ملاقات کے لیے کہ بیٹا ادھر نہ جاؤ۔ حسین نے کہا کہ نہیں، آقا حسین نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی یہی ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ بہرحال کس طریقے سے گیا، اب ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر دوں، اس کے بعد گفتگو ختم ہونے کی منزل میں چلی جائے گی۔ عزادارِ ایک شخص تھا، علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے دادا سے نقل کیا، روایت کی اسناد ہے، صاحب معالم نے اس واقعے کو لکھا کہ جب ہمیں ایک خط لے کر جانا تھا وہاں مدینے، جب میں مدینے پہنچا تو مدینے کا عجب عالم تھا، مدینے کا عجب عالم تھا۔ کیا عالم تھا مدینے کا؟ کہ ہر طرف غم، ہر طرف ایک عجیب غم سا ماحول بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کیا ہوا یہ؟ کہنے لگا نواس رسول مدینے سے جا رہے ہیں، نواس رسول مدینے سے جا رہے ہیں۔ بھیڑ لگی ہوئی تھی، میں بھی
اس مکان کی طرف بڑھا اور دور پر کھڑے ہو کے دیکھنے لگا. میں نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی شخص تھے جو ایک مسند پہ عصا لیے بیٹھے ہوئے تھے. محملیں تیار ہو رہی تھیں, گھوڑے تیار ہو رہے تھے, زین پہ کسی جا رہی تھیں, سب ہو رہی تھیں. اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک جوان سا طویل قامت شخص تھا, وہ گیا اندر اور جانے کے بعد 2 بیویوں کو لے کر نکلا. اس نے اپنے زانوؤں کو طے کیا, ان بیویوں نے اس کے پیر پہ, اس کے زانو پر پیر رکھا, وہ سوار ہو گئیں. دونوں جب سوار ہو گئیں بیویاں, اس کے بعد پھر وہ داخل ہوا, گیا 2 کمسن بچیوں کو لے کر آیا. اس میں سے ایک بیوی کو ایک بچی دی, ایک بیوی کو ایک بچی دی. اس شخص نے پاس میں کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ یہ جوان شخص کون ہے؟ کہا یہ عباس ابن علی ہیں. کہا یہ بیویاں کون ہیں جن کو سوار کیا؟ کہا یہ زہرا زادیاں ہیں. کہا یہ بچیاں کون ہیں؟ کہا یہ حسین کی بیٹیاں ہیں جن کو سوار کیا گیا. عزادارہ نہیں محمد, میں 2 دقیقے یہ زہرا زادیاں ہیں, یہ ان کی حسین کی بیٹیاں ہیں. اس کے بعد وہ کہنے لگا ایک جوان اندر سے نکلا, اس کا چہرہ چاند کے مافق چمک رہا تھا, اور اس کے بعد اس نے ایک بیوی کو ہاتھ پکڑ کے لے کے آیا, سہارا دیا, ان کو سوار کیا. یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہیں. پھر ایک جوان نکل کے آیا, اس سے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ قاسم ہیں. عزاداروں, میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کتنے اہتمام کے ساتھ, کتنے انتظام کے ساتھ یہ قافلہ مدینے سے چل رہا ہے. عزاداروں ذرا تصور کر کے بتاؤ کہ اتنے احترام سے جو قافلہ چلا تھا وہ کس طریقے سے کربلا سے واپس آیا. اس کے بعد قافلہ چل دیا, آگے بڑھ رہا ہے. قافلہ بڑھا, بڑھنے کے بعد مکے پہنچے. مکے کے بعد اب کربلا کی طرف چلے. آج کی تاریخ کا اندازہ ہے آپ کو؟ آج کی تاریخ آج کیا تاریخ ہے؟ آج محرم کی کیا تاریخ ہے؟ آج 2 محرم ہے. آج 2 محرم ہے, اور 2 محرم وہ تاریخ ہے کہ جب حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. حسین نے ایک گھوڑا بدلا, آگے نہیں بڑھتا, دوسرا گھوڑا بدلا نہیں بڑھتا, تیسرا گھوڑا نہیں بدلا. اس کے بعد کہا جاؤ عباس بلا کے لا پوچھیں. کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا اس کو شت فرات کہتے ہیں. امام حسین نے کہا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کا نام کرب و بلا بھی ہے. عزاداران امام مظلوم, کربلا کی زمین سے متعلق میرے مولا نے فرمایا کہ 200 نبی وہاں دفن ہیں, اور پتہ نہیں کتنے نبی زادے وہاں دفن ہیں. کربلا کی زمین کی فضیلت کیا ہے؟ جہاں ہر نبی کو روکا گیا, روک کے گریہ کروایا گیا کہ یا نبی آخر کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا. عزاداران امام مظلوم, اب علی بھی اس زمین پہ گئے, اس پہ سے گزرے. علی کا بھی دل غم مغموم ہوا, پیغمبر بھی, سب نے اس زمین پر جا کے گریہ کیا. اب اس زمین کے اوپر حسین نے آواز دی, عباس اسی زمین کے لیے تو ہم نے سفر طے کیا, اسی زمین کے لیے تو ہماری خلقت ہوئی ہے, یہی خیمے لگیں گے. بنی اسد کو بلایا گیا, زمین کو خریدا گیا, خیمے لگائے گئے. اس کے بعد عزاداروں بس 2-4 جملے بچے مصائب کے. اس کے بعد جناب زینب بیویوں کو اتارا گیا اور بیویاں خیموں میں جانے لگیں. جیسے ہی جناب زینب نے قدم رکھا, ایک دفعہ ہوا کا جھونکا آیا, جناب زینب کی سر سے چادر ہلی. جیسے ہی ہلی جناب زینب کا دل بیٹھ گیا. خیموں میں پہنچ گئیں. پہنچنے کے بعد کیا عالم تھا عزاداران امام مظلوم؟ خیموں میں جانے کے بعد اب یہ عالم تھا, بچے دودھ نہیں پی رہے تھے. بس عزاداران امام مظلوم 1 دقیقہ مصائب بچے, بس مجلس یہاں وقت سے ہوتی ہے, وقت پہ ختم ہو جاتی ہے, 1 دقیقہ اور. عزاداروں امام حسین کو بلایا گیا. امام حسین آئے, بہن تم نے ہم کو بلایا ہے؟ کہاں میں نے بلایا ہے. بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ اس زمین کا نام کیا ہے؟ جب سے آئے ہیں دل بیٹھا جا رہا ہے, بچوں نے دودھ سے منہ موڑ لیا ہے. حسین نے کہا بہن اس زمین کا نام کربلا ہے. جیسے ہی جناب زینب نے یہ نام سنا, ایک دفعہ کہ نہیں بھیا یہ نام سنا لگ رہا ہے, اس سے پہلے بھی سنا ہے میں نے. کہا بھیا یہی تو نام کربلا ہے کہ جس کو جب اماں سنتی تھی تو رونے لگتی تھی.
بھیا یہی وہ کربلا کا نام ہے. جب مادر گرامی سنتی تھی تو رونے لگتی تھی. کہا بھیا ارے کون سی زمین ہے؟ ارے کہا یہی تو وہ زمین ہے جب مجھ میں تمہارے درمیان جدائی ہوگی، یہیں پر ہم بستی بسائیں گے. اے زینب یہ وہ زمین ہے جو سب سے افضل ہے اور جنت سے متصل ہوگی. اس کے بعد بس ایک جملہ بچا، ایک جملہ. اس کے بعد جناب زینب نے کہا بھیا پشت خیمہ سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، جیسے لگتا ہے عزادارو میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی نا مصائب وہیں پر لا کے ختم کر دیتا ہوں. ان کا جیسے لگتا ہے ان کا بیٹا مر گیا. حسین نے کہا زینب اب رونے کی آواز آئے ہم کو بلا لینا. رونے کی آواز آئی، حسین کو بلایا گیا. امام حسین پہنچے، آواز کو سنا. جیسے ہی آواز کو سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بس عزادارو مجلس ختم ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. زینب نے کہا بھیا یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری؟ کہ بہن اس آواز کو نہیں پہچانا، یہ مادر گرامی فاطمہ زہرا کی آواز ہے جو مدینے سے مکے سے کربلا ہماری غربت برا صوبہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت کلام سماعت فرما رہے روز ٹھیک 9 بجے یہاں مجلس شروع ہو جاتی ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت فرمائیں.